بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین کرام، لیلۃ القدر میں یعنی کہ شب قدر میں ایک رات کی عبادت کا کتنا ثواب ملتا ہے؟ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں بھی جانتے ہوں گے۔ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں دیا ہے اور مفسرین نے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یعنی کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا شان نزول یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزشتہ امتوں کا ذکر کر رہے تھے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں، جتنی انبیاء کی امتیں گزری ہیں ان کا ذکر کر رہے تھے، تو اس میں ایک ایسے شخص کا ذکر آیا جو رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا اور دن بھر جہاد کرتا تھا۔ تو ایسے ہی اس نے 1000 مہینے گزار دیے، کیونکہ گزشتہ امتوں میں لوگوں کی عمریں جو ہے وہ زیادہ ہوتی تھی، ایج بہت بڑی ہوتی تھی۔ تو جیسے ہی اس کا واقعہ لوگوں نے سنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اس وقت میں موجود جتنے تھے وہ لوگوں نے جب سنا تو تعجب میں پڑ گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنا پر لیلۃ القدر عطا فرمایا۔ یہ اس کا شان نزول واقعہ جو ہے کچھ مفسرین بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات لیلۃ القدر، شب قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم کو عطا فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی امتی اس رات میں عبادت کرتا ہے تو پچھلی جو امتیں گزری ہیں ان کے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اس ایک رات میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جاتا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو پچھلی امتیں گزری ہیں وہ 1000 مہینوں تک جتنی عبادتیں کیے ہیں، ہمیں ان 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ہمیں صرف ایک رات کی عبادت کرنے پر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض مفسرین اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو مختصر پایا، یعنی کہ کم ایج پائے، چھوٹی ایجوں کو پایا، اور خیال ہوا یعنی کہ اتنی سی کم عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کتنی اعمال صالحہ کر سکے گی، کتنے اعمال کر سکتی ہے، جتنے پہلی امتوں نے اپنی طویل عمروں میں کیے ہیں۔ یعنی کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی جو امتیں ہیں وہ اپنی لمبی لمبی بڑی بڑی عمروں میں کتنی عبادتیں کیے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنے اعمال کر سکتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سوچ میں، فکر میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رات دی جس کا ذکر تفسیر مظہری میں ہے، فَأَعْطَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمایا، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود عطا کیا، اس لیے اس میں اگر ہم عبادت کریں گے تو پچھلی امتوں کے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگا ایک رات میں عبادت کرنا۔ اور بعض مفسرین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے، العمل فیہا خیر من العمل فی الف شہر لیس فیہا لیلۃ القدر، کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس ایک رات میں یعنی کہ شب قدر کی رات میں عمل کرنے سے 1000 مہینوں کے عمل کا ثواب ملتا ہے، مگر یہ کہ اس میں لیلۃ القدر والی رات نہ ہو۔ 1000 مہینے میں جتنے ہم اعمال کر سکتے ہیں، اگر ہم لیلۃ القدر کی ایک رات میں عبادت کریں گے تو ہمیں 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اگرچہ کہ اس میں لیلۃ القدر پھر سے نہ ہو۔ لیلۃ القدر کے علاوہ جتنے بھی 1000 مہینے آئیں گے وہ 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، اس ایک رات میں شب قدر کی ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو اعمال صالحہ، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تیری عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اہل البیت علیہم السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔